ویورز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں دیسی مرغا۔ سب سے پہلے ہم گوشت کو اچھی طرح سے دھو لیں گے۔ گوشت دھوتے وقت آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر روشنی اچھی اور تیز ہو، کیونکہ دیسی مرغے کے اوپر چھوٹے چھوٹے کافی سارے بال لگے ہوتے ہیں جن کو اتارنا ضروری ہے۔ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیسی مرغے کے ٹینڈنز دوسرے فارمی مرغے سے کافی مضبوط ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی غذائیت دوسرے مرغے کی نسبت کتنی زیادہ ہوگی، کو زیادہ انرجی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ بال اور چھچڑے وغیرہ اتارنے کے بعد ہم اسے کھلے پانی سے دھو لیں گے تاکہ اس میں سے خون وغیرہ نکل جائے۔ ہم لیں گے پیاز، لہسن اور ٹماٹر۔ پیاز کو ہم کاٹ لیں گے اور لہسن چھیل لیں گے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو آج کل فارمی مرغے کی بجائے دیسی مرغا کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کے اندر غذائیت کی کمی پوری ہو سکے۔ گروتھ ہارمونز کی مدد سے پلا ہوا فارمی مرغا آپ کو دیسی مرغے کے مقابلے بہت ہی کم طاقت مہیا کرتا ہے، بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پتیلے میں کٹی ہوئی پیاز اور لہسن شامل کر لی ہے۔ آدھا کلو دیسی مرغے کے لیے 3 پیاز اور 4 لہسن کا استعمال کیا ہے، دیسی استعمال کیا ہے یہاں پر۔ اب اس میں ہم شامل کر دیں گے نمک اور ریڈ چلی پاؤڈر یعنی کہ سرخ مرچ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے 2 گلاس پاؤڈر، دار چینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا اور بڑی الائچی، اور اس کو ہم لوگ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آئل نہیں ڈالا، مگر دیسی مرغے کا اپنا آئل یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ مرغے کو گلنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے جبکہ فارمی مرغا جلدی گل جاتا ہے۔ گوشت گل جائے تو آپ اس میں شامل کر دیں گے ٹماٹر، اچھے سے گلنے دیں گے۔ اچھی طرح سے گلانے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اسے بھون لیں گے۔ ٹماٹر کو اتنا گلانا ہے کہ بعد میں ہمارے شوربے میں اس کے کوئی پیسز نظر نہ آئیں۔ دیکھتے ہیں کہ ٹماٹر کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے آئل۔ یہ بھی گوشت ہے چھوٹا بڑا، آپ اس میں اگر بھونتے وقت 1 چٹکی کالی مرچ اور 1 چٹکی گرم مسالہ بھی شامل کر دیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس میں اب شامل کریں گے کالی مرچ صرف 1 چٹکی اور گرم مسالہ، اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سالن بھون چکا ہے، اس میں سے آئل کافی الگ ہو چکا ہے، اب یہ نیچے بھی لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی۔ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور جتنا شوربہ ہمیں درکار ہے اتنا شامل کر دیں گے پانی اس میں مزید۔ پہلے ہم ہائی فلیم پر رکھیں گے، بوائل آنے کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اینڈ پہ آ کر چیک کر سکتے ہیں، اگر نمک کم ہو تو ہم اس میں آخر میں نمک شامل کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد ہمیں اس کو 1 سے 2 بوائل بھی ضرور دلانے ہیں۔ سالن تیار ہونے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں گے تاکہ اس کا تیل باہر آ جائے۔ آخر میں اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اور ہرا دھنیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس میں آئل تھا وہ اوپر سطح پر آ چکا ہے۔ غذائیت سے بھرپور یہ دیسی مرغے کا سالن تیار ہے۔ اب ہم اسے بول میں نکال لیں گے کہ آٹے کی تندور کی روٹی کے ساتھ سلاد اچھا سا بنائیں گے اور اس کو سرو کریں گے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دیسی مرغا اور دیسی چیزیں کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ بڑے ہو کر اسٹرانگ رہیں، قوت مدافعت اچھی ہو۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔